وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن من قال أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری حسن یوسف ید بیضا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا دار. معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور پردہ نشین ماں بہنیں، میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالوں، کیونکہ مجھے محلے والوں کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ بھئی سیرت کے عنوان پر بات ہونی چاہیے. سیرت پر بات کرنا گویا کہ پوری شریعت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ سیرت کوئی ہماری ناقص اور ادھوری نہیں ہے کہ کسی کو عنوان پر بات کر دی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ تو قرآن نہیں پڑھتا تھا. کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہ قرآن ہے. تو سیرت بیان کرنا گویا کہ قرآن کریم بیان کرنا ہے، اس لیے ہم پہلے قرآن ہی بیان کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائب ولا تخلق، کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عنایت اور تحفہ ہے کہ اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کی نکات اور اس کی باریکیوں کو، اس کی جو ہے پہلوؤں، اس کی جو ہے باریکیوں کو بیان کرنا شروع کر دے، اس کے احکامات کو گنوانا شروع کر دے تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اور قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کو پڑھتے رہے تو کبھی اس کا پڑھنے والا اکتا نہیں سکتا اور کبھی وہ قرآن کریم پرانا نہیں ہو سکتا. جب قرآن کریم کے عجائبات یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور پرانے نہیں ہو سکتے اور اس کا پڑھنے والا ایک رکو یاد کر کے پڑھتا رہے تو بس مزے لے کر پڑھتا ہی رہے، کبھی اکتا نہیں سکتا. تو جس کی سیرت قرآن کا نمونہ ہے وہ بھی کبھی اس کی عجائبات ختم نہیں ہو سکتی. اس کی زندگی پڑھتے رہیں تو کبھی اکتاہٹ نہیں ہو سکتی. اس کی سیرت کو دہراتے رہیں تو کبھی ہمیں جو ہے بور محسوس نہ ہوگا اور کبھی اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ اگر قرآن کریم کے عجائبات کو پھیلا دیا جائے تو شریعت بن جائے اور اس کو سمیٹا جائے تو ذات نبی بن جائے. تو معزز سامعین اور سامعات اور علماء کرام، اب سیرت پہ بات کرنا ہے تو کون سے عنوان سے شروع کریں؟ تو ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، شخصیت ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ کا پیغام ہے. اب کسی کلام اور پیغام کو سمجھنے سے پہلے ذات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ذات کی عظمت سے بات کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے محدثین نے راویوں کی چھان بین کیا کہ حدیث روایت کرنے والے کیسے ہیں، اس کو دیکھ کر کلام کے معیار قائم کیا. ایسی ہی اگر ہمیں کسی کی بات سننا ہے تو پھر اس کی ذات کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اس کی ذات کی عظمت سے بات کی عظمت اور کلام اور پیغام کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے کلام کو بیان کرنے سے پہلے مختصر سا آپ کی ذات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ کی ذات اللہ کے نزدیک کتنی جو ہے عزیز تھی اور کتنی عظیم الشان تھی. اللہ نے آپ کی ذات کو کیسے بنایا تھا. تو دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ماں بہنوں، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی صورت ہوا کرتی ہے. حقیقت نظر نہیں آتی بلکہ صورت اس کی تفسیر کرتی ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف حقیقتیں پیدا فرمائیں، ہر حقیقت کو اس کے مخصوص شکل عطا فرمائی. اس شکل کے ذریعے سے اس حقیقت کا تعارف ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، شجر ہے، حجر ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک یہ مختلف حقیقتیں ہیں. تو
تو اللہ رب العزت نے ہر حقیقت کو ایک شکل عطا فرمائی، ایک صورت عطا فرمائی. جیسے کہ ایک شیر ہے، شیر کی اللہ نے ایک مخصوص صورت بنائی. ایک بکری ہے، بکری کی ایک مخصوص صورت بنائی، اور جس کے لیے جو صورت مناسب سمجھی وہی اس کو تصویر عطا فرمائی. اگر شیر کو بکری کی تصویر دے دی جائے تو پھر یہ جو ہے اس کا مذاق بن جائے، کوئی اس سے مرعوب نہ ہو، کوئی اس سے متاثر نہ ہو. تو اللہ رب العزت نے شیر کو ایسی تصویر دیا، ایسی صورت دیا کہ وہ دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خونخوار جانور ہے، یہ پھاڑ کھانے والا جانور ہے. اور بکری کو ایسی تصویر، ایسی صورت دیا کہ اس کو دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بزدل مخلوق ہے. ایسی ہی اللہ رب العزت نے انسان کو ہزاروں بنائے، لیکن اس میں جو صورت اور جو شکل اور جو تصویر انسان کو عطا فرمائی وہ دوسری مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی. اللہ نے انسان کو جو شکل دیا ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، وہ اتنی حسین و جمیل ہے کہ چاند بھی اس کے سامنے شرما جائے، آسمان اور سورج بھی اس کے سامنے شرما جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. یہ تعریف سورج کی نہیں ہوئی، یہ تعریف چاند کی نہیں ہوئی، بلکہ یہ انسانوں کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو حسن صورت بنایا، حسن اعتدال کے ساتھ بنایا، قد و قامت کو اس کے اعتبار سے رکھا اور اس کے اعضاء کے تناسب کو اس کے اعتبار سے رکھا. ایسا نہیں کہ انسان یا ہاتھی کی طرح بے لوڑ ہو جائے اور اونٹ کی طرح جو ہے یہ ٹیڑھا میڑھا ہو جائے یا دوسری مخلوقات کی طرح بدشکل ہو جائے. اللہ نے انسان کو اس کی شان نشان صورت عطا فرمائی. اسی طریقے سے انسانوں میں اللہ رب العزت نے نظر ڈالی اور سب سے پہلے انبیاء کی روحوں کو منتخب فرمایا. انبیاء کی روحوں کو نظر ڈالی تو 313 خصوصی نبیوں کو جو ہے منتخب فرمایا. نبیوں پر نظر ڈالی تو اس میں سے 5 اولو العزم انبیاء کو منتخب فرمایا. ان 5 اولو العزم انبیاء پہ نظر ڈالی تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو منتخب فرمایا. تو گویا کہ آپ کی ذات کل کائنات کی منتخب صورت ہے، اس لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، آپ کو مجتبی کہا جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے احسن منک لم تر قط عینی، میں نے دنیا کے بے شمار حسینوں کا نظارہ تو کیا ہے لیکن آپ جیسا حسین میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ کا حسن، آپ کا جمال اتنا عظیم الشان ہے کہ صاحب روح المعانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے کر لیے. کیا واقعہ ہوا ہم سب جانتے ہیں، آپ سے کرنے کا موقع نہیں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی. یوسف علیہ السلام کون ہے؟ یہ وہ نبی ہیں کہ اگر حسن کے 10 حصے دیے جائیں تو ایک حصے میں اللہ رب العزت نے کل کائنات کو سورج اور چاند سمیت پیدا کیا، اور حسن کے 9 حصوں کو تنہا یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، تنہا یوسف کو اللہ رب العزت نے حسن کے 9 حصے عطا فرمائے. اب بتاؤ اس یوسف کے حسن کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے 9 حصے حسن کے عطا فرمائے. بھائیوں کے حسد نے آپ کو لے جا کر کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے بازار میں جا کر غلام بن کر بکے، اور پھر وہاں سے عزیز مصر کے محل میں رہے. لیکن عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فدا ہو گئی اور اس نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. اللہ نے آپ کو بچایا. تو مصر کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی غلام پر فدا ہو گئی. تو اس نے یوسف کے حسن کو دکھانے کے لیے اور اپنے فدا ہونے کی وجہ بیان کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور وہاں پر ساری مصر کی عورتوں کو جمع کیا. تو ساری عورتیں اپنے بن سنور کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچی تو اس نے جو ہے ان کے سامنے دسترخوان سجایا اور وہاں پر پھل رکھے اور ان کے ہاتھوں میں تیز چاقو دیا اور کہا کہ جیسے میں کہوں گی تو اپنا پھل کاٹنا شروع کر دو. تو جیسے یوسف علیہ السلام وہ پردے کے پیچھے تھے، پردہ ہٹایا اور کہا کہ اب کاٹو. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا.
جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اپنا پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں اپنی جڑوں تک کاٹ دیا. انہیں احساس نہیں ہوا کہ بھائی ہم نے جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ دیا. ان کے حسن پر ایسی فدا ہو گئی کہ ہاتھ کٹے جا رہے, انہیں احساس نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عزیز کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے انگلیوں کے ٹکڑے کر لیے تھے. اگر میرے حبیب کو دیکھ لی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر لیے. ایسا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا. فرماتی ہیں کہ آپ کی ذات کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام گرمی کے موسم میں اپنی جو ہے شیشے کی بوتل لے کر آیا کرتے تھے اور کہتے کہ اما جان اس میں نبی کا پسینہ ہمیں بھر کر دے دو. پوچھتے کیا کرو گے نبی کا پسینہ لے کر؟ کہتے صحابہ کرام ہم اس جو ہے پسینے کے ذریعے سے اپنی دلہنوں کو خوشبو لگا کر رخصت کریں. حالانکہ پسینے میں بدبو ہوتی ہے, پسینے میں بدبو ہوتی ہے, لیکن ہمارے نبی کا جسمی اطہر اتنا معطر تھا, اتنا پاک اور صاف تھا کہ اس پسینے سے خوشبو آتی تھی. معلوم ہوا کہ پسینہ ایک عقیدے کو صحیح کرتا چلوں, پسینہ سیرت کو نہیں آتا, پسینہ جسم کو آتا ہے, پسینہ صورت کو آتا ہے, پسینہ کسی جو ہے نور کو نہیں آتا. نبی کو پسینہ آتا تھا. کون کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ آپ کی بیوی کہہ رہی ہے. ماں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے نبی کو خیر البشر بنایا ہے, اور بشر اسے کہتے ہیں جو روح اور جسم سے مرکب ہوتا ہے. صرف روحانی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا, وہ اللہ کی ذات نور ہے, وہ فرشتے نورائی مخلوق ہے. نبی کیا ہے؟ یہ جسم والے ہیں. یہ اس لیے سیرت کو پسینہ نہیں آتا, صورت اور جسم کو پسینہ آتا ہے. تو لہذا یہ جو ہے نبی کا پسینہ اتنا معطر ہوتا تھا کہ اپنی دلہنوں کو لگا کر رخصت کرتے. فرماتے ہم بے شمار خوشبوؤں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن نبی کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ کسی اور جو ہے عطر میں نہیں ہو سکتی. تو یہ نبی کی ذات اتنی مقدس تھی, اتنی جو ہے بابرکت تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کے سارے اعضاء کی قسم قرآن کریم میں کھائی ہے. وَلِسَانُ وَشَفَتَيْن, نبی کے ہونٹوں کی قسم کھائی ہے, نبی کی زبان کی قسم کھائی ہے. وَالضُّحَىٰ, نبی کے چہرے روشن چہرے کی قسم کھائی ہے. وَاللَّيْلِ, نبی کی سیاہ زلفوں کی قسم کھائی ہے. تو یہ ہمارے سامنے نبی کی ذات تو ہم بارہا ماشاءاللہ اپنے جمعہ کے خطبات میں ائمہ کرام سے سنتے رہتے ہیں. تو یہ صرف نبی کی ذات ایسی نرالی ہے, جیسا کہا کہ خلقت مبرئا من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا, کیونکہ قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے. لا ریب فیہ قرآن ہے, تو قرآن کی تفسیر میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تفسیر میں جو نبی کی سیرت ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. جب قرآن پہ عیب ہے, بے داغ ہے, تو اس میں کوئی نقص نہیں, تو نبی کی زندگی کے اندر بھی کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. کأنک خلقت کما تشاء, شاعر کہتے ہیں کہ آپ ایسے بنے جیسا کہ آپ اپنے ذات سے بننا چاہتے تھے. گویا کہ اللہ نے آپ نے اللہ کے سامنے آدر کر کے اپنے آپ کو بنایا تھا. اے اللہ میری ناک ایسی بنا, میری آنکھ ایسی بنا. صحابہ نے نبی کی ذات کو بیان کیا ہے. ام معبد رضی اللہ عنہا نے شمائل ترمذی میں دیگر کتابوں کے اندر روایتیں بیان کیا ہے کہ نبی کی ساری سیرت کو, نبی کی ذات کو صحابہ نے مختلف انداز میں بیان کیا, اور آخر میں کہتے تھے ہم نبی کی سیرت کو مکمل بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم صرف نبی کی ذات پر بات کر کے ختم کر دیں گے تو نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد ادا نہیں ہوگا, بلکہ سیرت کے ساتھ خیانت ہے. یہ نبی کی ذات وہ ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے, ہم اس کو اپنا نہیں سکتے. ہم نبی کی طرح بال نہیں بنا سکتے, ہم نبی کی طرح گال نہیں بنا سکتے, ہم نبی کی طرح اپنے اعضاء کی جو ہے شبیہ نہیں بنا سکتے. یہ نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے, لیکن ہمیں نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات پر بھی بات کرنا چاہیے, تاکہ نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے سامنے ہو جائے. تو لہذا میں دوسرا موضوع نبی کی بات پر آتا ہوں کہ نبی کی سیرت کیا ہے. نبی کی سیرت میں 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو نبی کا کمال علم, دوسرا نبی کے کمال اخلاق, تیسرا نبی کا کمال عمل. یہ 3 چیزیں پوری نبی کی زندگی ہیں, اور یہی قرآن کریم کا خلاصہ ہے, یہی قرآن کریم کی تفسیر ہے. تو سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کا کمال علم,
اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم جو ہے کامل اور مکمل، بلکہ سارے نبیوں کا علم اللہ نے ہمارے تنہا نبی کو عطا فرمایا تھا. جو حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلے پچھلے سارے نبیوں کا علم دیا گیا. نبی جو پہلے زمانے میں آتے تھے ہر نبی کو ان کے قوم کی ضرورت کے اعتبار سے علم دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اب سارے انسانیت کے لیے اور سارے عالم کے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، تو آپ کو سارے نبیوں کا علم حاصل تھا. تو گویا کہ آپ جو ہے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعویٰ کیا جو کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی نبوت صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، آپ کی نبوت صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، یہ چراغ ہے جس پر ہم چل کر اپنی جو ہے آخرت کی منزلوں کو پار کر سکتے ہیں. تو آپ کا کمال علم، اللہ نے آپ کو اتنا کامل علم عطا فرمایا تھا کہ اس میں ہر مسئلے کا حل، کسی نبی نے یوں نہیں کہا کہ بھئی میرا دین مکمل ہو گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں تکمیل دین، تکمیل شریعت کا اعلان کیا. تو گویا کہ آپ کی شریعت کامل، آپ کی زندگی کامل، آپ کا علم کامل تھا. وہ کمال علم آپ کو کہاں ملے گا؟ وہ کمال علم آج ہمارے جو ہے علماء کرام کے پاس ملے گا کہ جو علم حضور لائے تھے وہ قرآن اور حدیث کی شکل میں وہ ہمارے علماء کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جو نبی اپنی امت کی تربیت کرتے تھے، جو نبی امت کے مسائل کو حل کرتے تھے، اب نبی چلے جانے کے بعد یہ وارثین انبیاء جو علماء ہیں، جن کو علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا، بلکہ ایک حدیث میں تو کمال علماء کرام کے بارے میں کمال کر دیا، فرمایا کہ میرے امت کے علماء انبیاء کے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. ایک صاحب اللہ والوں کو جو ہے کشف ہوا اور انہیں کشف کے اندر جو ہے ایک عجیب و غریب مجلس دیکھی. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سالم صاحب ابن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کشف کے واقعے کو بیان کیا ہے جو ہمارے علماء کرام کی فضیلت کے لیے ہے اور ان سے جو ہے متوجہ ہونے کے لیے، یہ عوام کے لیے بھی عبرت کا واقعہ ہے. فرمایا کہ انہوں نے ایک مجلس دیکھا کہ بھئی اس حشر کا میدان قائم ہوا اور اس حشر کے میدان کے اندر جو ہے یا کسی ایک مجلس کا انعقاد ہوا، اس مجلس کے اندر جو ہے سارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف اس امت کے علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھٹنے سے گھٹنا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مطبع پر سکتہ تاریخ خاموشی تاری ہے. تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حدیث کہی ہے اپنے امت میں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، کئی حدیث آپ کی ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے. اگر حضور فرماتے ہیں میں نے نہیں کہی تو بات ختم ہو جاتی، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میری ہے، میں نے کہی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے علماء نبیوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ہمیں تھوڑا سا اعتراض ہے، اشکال ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے فرمایا کہ مجھے اس پر اشکال ہے کہ بھئی امت کے نبیوں کتنا اونچا مقام ہے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے تو عیسیٰ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، تو ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، تو اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اتنا اونچا مقام آپ کی امت کے علماء کو کیسے ملے گا؟ تو مختصر عرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی امت کے علماء کا امتحان لینا چاہتا ہوں. یہاں بیچارے 15 سال امتحان دے کر گئے تھے حشر کے میدان کے اندر، وہاں بھی اس مجلس میں امتحان. اب سارے علماء پریشان کہ بھئی موسیٰ کلیم اللہ سوال کریں گے تو پتہ نہیں کیسا ہارڈ سوال کریں گے، اگر جواب دیے تو عزت بچے گی، نہیں تو پھر ہماری عزت چلی جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جو ہے گھٹ جائے گی. وہاں پر بھی آپ نے حدیث کہی تھی لیکن ہمارے جو ہے سوال کا جواب نہ دے پائے. آپ نے فرمایا کہ پوچھ لو جسے پوچھنا ہے. تو سارے علماء کی نظریں نیچے ہو جائیں گے، جیسے کہ تشکیل کے موقع پر نظریں نیچے ہوتی کہ ہمارے 4 مہینے کی تشکیل نہ ہو جائے. تو وہاں سارے علماء کی نظریں نیچے کے، موسیٰ ہمیں نہ دیکھ لیں، پتہ نہیں کیسا سوال کریں گے. کلیم اللہ بڑے غضب کے نبی تھے، ایسے غضب کے تھے کہ ملک الموت روح نکالنے آئی کہ گھوسا مار دیا تو ملک الموت کی آنکھ پھوڑ گئی تھی.
اب ایسا نبی سوال کرے گا تو کہا پوچھ لو جو پوچھنا ہے میرے علماء سے. تو انہوں نے علماء کی نظر ڈالی تو وہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر موسیٰ کی نظر جا کے رک گئی. کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے غزالی. اب امام غزالی کرتے ہوئے کانپتے ہوئے لوٹ اڑاتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اب موسیٰ نے سوال کیا مسمک تمہارا نام کیا ہے؟ اب تسلی بھی کی جان بچا بھائی نام تو پوچھ رہے ہیں نام تو بتا دیں گے. تو انہوں نے نام بتایا محمد ابن فلاح ابن آدم. پورا آدم تک پورا شجر نسب کے نام سے چھوڑ دیا. کہا کہ میں نے آپ کو صرف نام پوچھا تھا باپ دادا کا حسب نسب نہیں پوچھا تھا. کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ سے باتیں کرتے تھے. اللہ نے آپ سے توحید پر سوال کیا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تمہیں صرف اتنا جواب دینا چاہیے کہ لاٹھی ہے. تو آپ نے وہاں پر دوسرے فائدے کیوں گنا آئے تھے کہ میری لاٹھی ہے سہارا لگاتا ہوں بکریوں کو پتے جھاڑتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. دیکھیے سمجھ علماء کی سمجھ نبیوں کی سمجھ علماء کی سوچ اور نبیوں کی سوچ. تب جا کر حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو کہا کہ میں نے اس وقت اس لیے لمبا کلام کیا تھا کہ میرا اللہ سے خطاب ہو رہا تھا. میں نے چاہا کہ یہ عزت کا موقع مجھے ملا ہے اللہ سے ہم کلامی کا موقع مجھے ملا ہے پتہ نہیں آئندہ ملے نہ ملے. اس لیے میں نے اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے لیے اپنے کلام کو طول کیا تاکہ اتنا تعلق میرے اللہ سے براہ راست میرے ذات سے رہے اور میں اللہ تعالیٰ سے برابر جو ہے بات کرتا رہوں. تو کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کلام کو دراز کر سکتے ہیں تو میں اس امت کا ایک ادنا سا عالم جب مجھے موسیٰ کلیم اللہ سے خطاب کا موقع ملتا ہے تو میں کیوں نہ اپنے کلام کو جو ہے دراز کروں. تو وہاں موسیٰ کی سوچ اور یہاں جو ہے امام غزالی کی سوچ. تو کہتے ہیں علماء کرام کہ ان کو ایسا ہاتھ مار دیا پتہ نہیں بات صحیح سے نہیں ہے علماء کرام کا علم تازہ ہو تحقیق کر لیں گے. وہ کہا کہ ایسا ہاتھ مار دیا تو جب پیدا ہوئے اس موقع پر تو امام غزالی کے یہاں پر نشان ہے کہتے ہیں پتہ نہیں حقیقت کیا ہے بس میں سن لیا تھا مولوی صاحب کی زبان سے. لیکن یہ معلوم ہوا کہ امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے لیکن وہ نبی ہیں یہ جو ہے نبی تو نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر ایک علمی سطح کو بتانا مقصود ہے ایک اونچی سطح کو بتانا مقصود ہے. تو یہ آپ کا کمال علم آپ کا جو ہے امت کے علماء منتقل ہوا ہے تو لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی جو ہے کم علمی کو ہم جاہل تو نہیں کہیں گے آپ کو. اگر آپ کو جاہل کہیں گے تو ہمیں اپنے امی ابو ابا کو بھی جاہل کرنا لازم آئے گا. جاہل تو وہ نہیں ہو سکتا کم علم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کو کچھ کسی کو کچھ علم آتا ہے نماز آتی ہے روزہ آتا ہے صدقہ دینا آتا ہے دین کی موٹی موٹی باتیں آپ کو معلوم ہے تو آپ جاہل سے نہیں ہو سکتے. البتہ کم علمی کو ہم دور کرنا پڑے گا علماء کی صحبت کے ذریعے سے. ان کے پاس بیٹھیں اپنے مسجد کو آباد کریں اور اپنی نمازوں کو صحیح کریں اپنا قرآن کو صحیح کریں اپنی ماں بہنیں اپنے معلمات کے پاس جا کر اپنے علم حاصل کریں. اس سے ہمارے جو ہے عمل کے اندر اصلاح پیدا ہوگی. نبی کے دوسرا جو مرحلہ ہے وہ کمال عمل ہے. نبی کا کمال عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو اعمال دیے ہیں وہ کامل طور پر اعمال دیے ہیں. کوئی عمل آپ کا ناقص نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ پر شریعت کو مکمل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع کے موقع پر تکمیل دین کا اعلان ہو گیا تو حضور پاک کا سارا عمل کامل اور مکمل ہے. آپ نے امت کو ایک ایک طریقہ عملی طریقے سے کر کے بتایا تھا. استنجا کیسے جانا ہے نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے حج کیسے کرنا ہے. آپ کی ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے نمونہ ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. کس اعتبار سے نبی نمونہ ہے؟ اگر کوئی شوہر ہے تو شوہر ہونے کے اعتبار سے ہمارے نبی نمونہ ہے. حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ. دیکھو شوہر کیسا ہونا چاہیے اس میں ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ باہر سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا اور گلی کے اندر جو ہے تعلقات جوڑنے والا اور نبی سے اور اپنی بیوی سے ترشروئی سے بات کرنے والا اس کو باندھی اور غلام سمجھنے والا یہ بہتر انسان ہو نہیں سکتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے 11 بیویوں کے شوہر ہوئے تو شوہروں کو سبق دے کر گئے کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی. یہ نہیں کہا کہ نبی نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے, وہ تو کرتے ہی تھے. عائشہ نے کہا نبی جب گھر میں آتے تھے تو گھر کے کاموں گھر والوں کا ہاتھ بٹھایا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بیوی کے ہاتھ بٹھانے والے کو بیوی کا غلام کہا جاتا ہے, یوں کہو کہ چورو کا غلام کہا جاتا ہے. یہ نبی کی زندگی پر تان کسنا ہے, یہ نبی کی زندگی کو جو ہے تانا دینا ہے. نبی گھر میں آتے تھے تو بیوی آٹا گون رہی تو ان کا آٹا گونا کرتے تھے, جھاڑو دیا کرتے تھے. اپنے گھر کے جو بھی کام اس زمانے میں عائشہ کرتی تھی, ازواج مطہرات کرتی تھی, نبی اس میں ساتھ دیا کرتے تھے. تو ہم یہ ہے کہ آتے گھر میں موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے اور کھانے کا آرڈر دیں گے جیسے کہ 5 اسٹار میں دیتے میں بیوی پکا رہی تو اس کو جا کر سبزی کاٹو برتن دھو. یہ نبی اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کیا کرتے تھے. اپنا جوتا کا تسمہ ٹوٹ گیا اپنے ہاتھوں سے سی کر اس کو جو ہے پہنا کرتے تھے. تو یہ اپنے گھر میں بیوی برتن دھو رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے تو اس کو سکھائے, ہاتھ بٹھائے. یہ نبی کی گھر کی زندگی ہے. صرف نبی کی نماز نہیں ہے, نبی کی دعوت نہیں ہے, بلکہ نبی کے اپنے گھر والوں کے ہم دل ان کے ساتھ جو کیا کرنا, خیر خواہی کا معاملہ کرنا, خدمت میں ہاتھ بٹھانا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی جو ہے کیا ہے بیٹیوں کا باپ ہے تو اس کو جو ہے نبی نے اپنے بیٹیوں کی تربیت کر کے دکھایا کہ باپ کیسے ہوتا ہے. اگر کوئی جو ہے رہبر ہے تو نبی نے رہبری کر کے دکھائی کہ میں رہبر امت کا کیسا ہونا چاہیے. خیر اپنا جو فرمایا سید القوم خادم ہو, قوم کا رہبر جو ہوتا ہے وہ قوم کا خدمت کرنے والا ہوتا ہے, آرڈر کرنے والا نہیں ہوتا. حضور پاک ہم سفر میں ہوتے تھے, خدمت کا موقع ہوتا تھا, کسی صحابی سے کہتے کہ تم اونٹ ذبح کرو, کس سے کہتے کہ تم جو ہے یہ انتظام کرو, پانی کا انتظام کرو, اور خود جو ہے امام الانبیاء جنگل میں جا کر لکڑیاں چن کر لاتے تھے. یہ نہیں کہ تمام کو کام پہ لگا کو جا کر آرام پہ لیٹ گئے. تو یہ نبی کی زندگی, اگر کوئی رہبر بننا چاہتا ہے تو نبی کی زندگی رہبری کرے گی ہماری. اگر نبی امام ہے تو اماموں کے لیے جو ہے کہ نمونہ ہے کہ امام کیسے ہونا چاہیے. سلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے نماز پڑھاؤ جیسا مجھے نماز پڑھتے پڑھاتے دیکھتے ہو. نبی معلم ہے تو معلم ہونے کے اعتبار سے استاذ کو اس نبی کی زندگی نمونہ ہے. ایک استاذ کیسے مشفق اور مہربان ہوتا ہے. قبیلہ عبد القیس کے کچھ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, 20 دن نبی کے پاس رہے, نبی سے قرآن سیکھا, نبی سے حدیث سیکھا. جب نبی نے محسوس کیا کہ جوانوں کو بیویاں یاد آ رہی, فرمایا کہ تم اپنے پیچھے گھر میں کیا چھوڑا ہے. کس نے کہا کہ میں نے بیوی چھوڑا, بچے چھوڑا, ماں چھوڑا. فرمایا کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. دیکھو نبی نفسیات کو سمجھنے والے تھے, ان کے گھروں کو بھیج دیا. فرمایا کہ تم گھروں میں جاؤ, اپنے گھر والوں کو یہ دین سکھاؤ اور تمہیں اذان دو اور تم جماعت کر کے امام بنا کے نماز پڑھو. کوئی دین بھی سکھا رہے ہیں اور ان کی جو ہے نفسانی اور خواہش کا خیال رکھتے ہوئے واپس ان کے گھروں کو بھیج رہے ہیں. یہ معلم کے اندر صفات. فرماتے صحابہ کرام ہم نے نبی سے بڑھ کر کوئی مشفق معلم نہیں دیکھا, بڑا مہربان نبی ہم نے نبی سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ ہر چیز میں نبی کی زندگی نمونہ ہے. تو ابھی اس کے بعد تیسری چیز آپ کے سامنے مختصر عرض کروں تو صرف یہ ہیڈنگ عرض کرتا ہوا جا رہا ہو. ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو علماء کرام پورا سال بیان کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے سامنے نبی کی زندگی ہم ٹیمپرری یا ربیع الاول میں بیان نہیں کرتے. ہمارے علماء کا بیان سن کے دیکھیں, وہ ہر جمعہ میں نبی کی سیرت کو اس میں ڈالتے ہیں, نبی کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا نبی صرف ربیع الاول کے واسطے نہیں ہے, اور ہمارا یہ جلوس بھی کوئی جو ہے دن تاریخ طے کر کے نہیں, بلکہ تو جو ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اور اس میں 10ویں تاریخ جمعہ کے دن آ گئی. اب جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے, جمعہ کے دن ایک روزہ رکھنا مکروہ ہے. اگر کوئی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس میں جمعہ آ گئی تو جمعہ کے دن روزہ رکھے گا, اس لیے کہ وہ اس کی جو ہے معمول کے مطابق اس کا جو ہے دن آ گیا. ایسے تو ہمارے جلسے جلوس یہ سیرت نبی کے بارے میں اب مدرسے میں جا کر دیکھیں, مکاتب میں جا کر دیکھیں, ہم کسی دن اور سال متعین کر کے جلوس نہیں کرتے, بلکہ سال کے 12 مہینے ہمارے یہاں تقاریر نعت نظم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس میں جو برائی آئی ہے سیرت النبی کے جلسوں کو منعقد کرنے میں, صرف ربیع الاول کو مہینے میں کرنے کے بارے میں برائی آئی ہے, ورنہ سال بھر آپ روزانہ نبی کی شان میں قصیدے پڑھتے رہو اور نبی کی شان میں جلسے جلوس کرتے رہو, نبی کی شان میں قصیدے پڑھتے رہو. یہ منع نہیں ہے. جو شریعت میں وہ چیز منع ہوتی ہے جس میں اپنی طرف سے دن اور تاریخ طے کی جاتی ہے. شریعت میں تو تاریخ نہیں کہ بھائی اس دن جو ہے ربیع الاول مناؤ, جو مناؤ. نبی کی پیدائش بھی ہمارے سامنے رحمت ہے, تو لہذا نبی کا وفات ہمارے لیے بڑے غم کا دن ہے.
وہ خوشی کا دن بھی ہے، وہ غم کا بھی دن ہے۔ کوئی اپنے ابا کے وفات کے دن جو ہے ڈھول نہیں بجاتا، کوئی اپنے ابا کے وفات کے دن جو ہے بیٹا بنا کے تقسیم نہیں کرتا، تو پھر نبی کے وفات کی ساری چیزیں کافی یاد آ جاتی۔ نبی کا غم تو اتنا بڑا غم ہے، ساری دنیا کا غم ایک طرف تو نبی کی جدائی کا غم ایک طرف ہے۔ تو لہٰذا تیسری چیز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، نبی کے اخلاق، کمال اخلاق۔ نبی کی کمال اخلاق کیا ہے؟ علم ہے، عمل ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے تو ہم علم اور عمل کو امت کا منتقل نہیں کر سکتے۔ علم اور عمل کو امت کا منتقل کرنے کے لیے نبی کے کمال اخلاق ہونا ضروری ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، نبی جب اخلاق کے لاسٹ انتہا آخری درجے پر فائز ہے۔ تو کمال اخلاق میں تین چیزیں ملتی ہیں، خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم۔ خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ سامنے والا جیسا برتاؤ کر رہا ہے ویسا برتاؤ ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ اگر ہم کو مار رہا ہے ہم بھی اس کو ماریں گے، اس کے بدلہ لیں گے، اس کو خلق حسن کہتے ہیں۔ اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے، العین بالعین السن بالسن۔ اگر وہ آنکھ توڑ رہا ہے تو اس کی آنکھ توڑیں گے، دانت توڑ رہا ہے تو دانت توڑیں گے۔ اس کو قتل کر رہا ہے، اسلامی شریعت اگر موجود ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اس کو خلق حسن کہتے ہیں، خلق کریم کہتے ہیں۔ سامنے والا ہمارے ساتھ جیسا برتاؤ کر رہا ہے ویسا برتاؤ اس کے ساتھ میں کرنا، یہ گناہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کو تیسرا درجہ کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے خلق حسن، کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے کیا کریں گے؟ اس کو معاف کریں گے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے۔ یہ خلق حسن کہلاتا ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا اونچا درجہ ہے جہاں پر نبی ہی پہنچ سکتا ہے وہ ہے خلق عظیم۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ نے کہا آپ خلق کریم پر ہیں، خلق حسین پر ہیں، بلکہ آپ خلق عظیم پر ہیں۔ خلق عظیم میں تین چیزیں ہیں، من قطع، دوسری چیز ہے واعف عمن ظلم، تیسری چیز ہے واحسن الی من اساء الیک۔ خلق عظیم میں تین باتیں ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم خلق عظیم اپنائیں، لیکن اتنی بڑی دولت ہے ابو بکر صدیق اس پر عمل نہیں کر پائے۔ وہ بھی آخری ایک موقع پر تیسرے درجے کے اندر پہنچ گئے تھے، بدلہ لینے پر آ گئے تھے۔ ہمارے یار صدیق اکبر جن کا مرتبہ نبیوں کے بعد ہے، لیکن وہ بھی تیسرے موقع پر ایک مرتبہ پہنچ کر کے اپنے جہیز زیادتی کرنے والے کا بدلہ لینے پہ آ گئے تھے۔ لیکن خلق عظیم میں یہ تین باتیں ہیں، یہ بڑی اہم ہیں جو ہمیں معاشرے میں زندہ کرنی ہے تاکہ ہمارے علم اور عمل سے دوسرے متاثر ہو جائیں، ہماری زندگی سے متاثر ہو جائے۔ فرمایا پہلی چیز کیا خلق عظیم میں؟ صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے تو مجھ سے زبردستی رشتہ جوڑو۔ کتنا پتا مارنے والا کام ہے۔ ہاں، منہ موڑنے والے سے منہ ملاؤ، ہاں، روح گردانی کرنے والے سے جو ہے گلے ملو، برائی کرنے والے سے جو ہے کیا کرو؟ اس سے سلوک کرو۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز فرمایا واعف عمن ظلم، جو آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کی حق تلفی کر رہا ہے، آپ کو میراث سے محروم کر رہا ہے، آپ پر ٹارچر کر رہا ہے، آپ انتقام لینے کی وجہ کیا کرو؟ واعف عمن ظلم، اپنے ظالم کو معاف کر دو۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت شہید کرنے والے وحشی جنہوں نے بے دردی سے حضور کے شہید چچا کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، آنکھ کاڑی، ناک پھوڑ دیا، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیا، سارے اعضاء کا ہار بنا کر کے گلے میں ہار پہن لیا، اور ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا، آپ کے کھوپڑی پھوڑ کر کے اس میں شراب دیا۔ جب ایسا وحشی بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس کو بھی آپ اپنے غلامی میں لے لیتے ہیں۔ وہ ہندا نامی عورت جس نے آپ کا کچا چلیز چبایا تھا کلیجہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا، ان کے کھوپڑے میں شراب پینے کی کوشش کی تھی، اس کو تو وہ بھی جب آپ کے حرم میں آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ظالم کو معاف کرنا یہ نبی کا خلق عظیم ہے، یہ امت کو اس کا اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تم اس کے ساتھ احترام کا معاملہ پیش آؤ، احترام کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے آپ اس کے گھر میں مٹائی کا ڈبہ بھیجو، جو تمہاری برائی کرتا ہے آپ اس کے حق، جو آپ کے راستے میں کاٹے بھی جاتا ہے آپ اس کے حق میں کیا کرو؟ خون بچاؤ۔ یہ ہمارے نبی کے تین صفات خلق عظیم کہلاتے ہیں۔ یہ صرف یہ اپنانے کی چیزیں ہیں، ہم نبی کی ذات اپنا نہیں سکتے، لیکن نبی کی جو بات ہے، نبی کا پیغام ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اس میں سارا قرآن کریم کا خلاصہ آ گیا، علم کے اندر آپ کی ساری تعلیمات آ گئی، عمل میں آپ کی ساری شریعت آ گئی، اخلاق میں پیش کرنے کا طریقہ آ گیا۔ یہ چیز تیسری چیز اخلاق اگر ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ سارا عالم ہمارے
ہمارے سامنے جھک جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین مکہ جو بالکل جو ہے آپ کے بات سننے تیار نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے تیار ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے، آپ کے خلق عظیم، یہ صفات حمیدہ کی بنا پر. تو لہذا ہم بھی عزم کریں گے انشاءاللہ نبی کی ساری زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور نبی کی دنیا میں آنے کے مشن اور آپ کے مقصد کو دنیا میں عام کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عابد بن کر نہیں آئے تھے، صرف زاہد بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے دنیا کے اعتبار سے ہر چیز میں نمونہ ہے. تو آپ کے لاہمی تعلیمات، آپ کے اعمال ہماری زندگی کے اندر 24 گھنٹے ہونا چاہیے. یہی نبی کا عشق ہے اور یہی نبی سے محبت اور یہی نبی سے لگاؤ ہے. حضور نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہو، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، تو شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی کی میرے نبی کی پیروی کرو. حضور نے فرمایا میری پیروی کرو. اگر اتباع رسول کے بغیر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو سب سے بڑے جھوٹے ہیں. ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تعلق اندرون سے ہے اور محمد رسول اللہ کا تعلق بیرون سے ہے. ہم اندر سے تو جو ہے ایمان والے ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے بالوں کی جھلک، یہودیوں کی نظر، ہمارے کپڑوں کا لباس، ہمارے کپڑوں کا انداز، یہ جو ہے نصارہ کی چال اور ہمارے طور طریق، یہ جو ہے بازار کے دوار سے پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہے وہ ابو بکر صدیق عاشق رسول ہے. عاشق رسول ہے وہ اویس کرنے عاشق رسول ہے. اویس کا عاشق رسول ہے وہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے نبی کی دین کو زندہ کرنے کے لیے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے ہرا بھرا کیا. یہ ہوتے نبی کا عشق ہوتا ہے، یہ ہوتے نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد. تو لہذا ہم نبی کی تعلیمات کو اپنائے. حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اب دیکھیں ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ ہمیں زیادہ پیارے ہیں یا نبی کی زندگی، یا نبی ہمیں پیارے ہیں؟ ہماری بیوی ہمیں پیاری ہے، ہمارا شوہر ہمیں پیارا ہے یا نبی ہمیں پیارے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معاف کر دے کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، ہمارے گھر والوں کو پسند نہیں ہے. تو بھیا کہ ہمیں گھر والوں کی پسند کو مقدم رکھا ہے، نبی کی پسند کو مقدم نہیں رکھتا. پھر ہمارا ایمان کیسے رہا؟ پھر ہمارے نبی سے محبت اور عشق کیسے رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری جان میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. عمر کچھ دیر سب نیچے ڈال کر غور کرنے لگے، پھر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی محبت میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. دیکھیے جب تک ہمارے نزدیک نبی کی محبت، نبی سے عشق، نبی سے تعلق، نبی کی اتباع ماحول سے زیادہ نہ ہو، کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم لوگوں کے کہنے کی بنا پر سنتوں کو مٹا دیتے ہیں. لوگوں کے کہنے کی بنا پر شریعت کے جنازے ہمارے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ شافی کوثر قیامت میں کیا کہے گا، اور اسی طریقے سے شفیع المذنبین قیامت میں کیا کہے گا. جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جس کے ہاتھ میں آب کوثر کا پیالہ ہے، وہ اپنی امت کو سیراب کرائے گا. لیکن کون سیراب ہوگا نبی کے ہاتھوں سے؟ وہ سیراب ہوگا جس کی زندگی نبی کی زندگی کا نمونہ ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں کچھ لوگ آب کوثر پینے کے لیے نبی کے پاس جا رہے ہوں گے تو فرشتیوں نے تماچا مار کر واپس بھیجیں گے. حضور فرما رہی ہے میرے امتی کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ کہیں گے حضور یہ آپ کی امت کو نافرمان ہے، جن کے سامنے آپ کی سنتیں ملتی رہی اور یہ تماشا بن کر دیکھتے رہے. کبھی انہوں نے آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کیا، کبھی ان کے پیشانے کو بل تک نہیں، کبھی یہ میں نبی کی سنت مٹ رہی ہے. حضور فرمائیں گے سوکن ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو. دیکھو وہاں پر جو ملے گی نبی کی شفاعت، وہ جو ہے اول درجے میں وہ نبی کے متبعین کو ملے گی. اس لیے ہمیں کوشش کریں نبی کی اتباع. نبی کی اتباع سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نبی کی اتباع میں سب سے بڑا عمل وہ معراج کا لایا ہوا تحفہ ہے. ہماری نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم سیرت النبی کی جلوس کو نکالتے رہے، تقریریں سنتے رہے اور صبح کی نماز میں سارے غائب ہو گئے. ایسے غائب ہو گئے جیسے کہ گدھے کے سر سینگ غائب ہو گئے. سارے نمازی خالی ہیں، امام اور متولی دو ہی پڑے مسجد میں. ارے نبی نماز سے معراج کا تحفہ نماز لے کر آئے ہیں. کتنی نمازیں لے کر آئے تھے نبی؟ 50 نمازیں لے کر آئے تھے. آج بھی 50 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. 50 نمازیں تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ارے 50 نمازیں پڑھتے ہیں. غور کر کے دیکھو، صبح 4 رکعت سے لے کر عشاء کی 17 رکعت تک 48 رکعتیں ہو جاتی ہیں. پہلے اصل میں شروع میں ایک ہی رکعت نماز فرض تھی،
پھر اس کے بعد اس کو جو ہے 2 کر دیا گیا، اور 2 کے بعد جو ہے 4 رکعت نمازوں کو 2 رکعت ملا کر کے 4 کر دیا۔ پھر وہ 2 رکعت سفر میں رہی اور 2 رکعت معاف ہو گئے سفر میں۔ اصل میں نماز ایک ہی رکعت ہے، پھر 1 رکعت نماز کامل ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے ساتھ میں 2 بنا دیا تاکہ پہلی رکعت میں کمی کوتاہی ہے تو دوسری رکعت میں پوری ہو جائے۔ یہ تصریح کے مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح کے اندر۔ تو معلوم ہے کہ ہم 50 رکعتیں 50 نمازیں، یہ جو 50 رکعتیں ہیں یہ 50 نمازیں 48 ہیں، ساتھ میں 2 تہجد کی ملا دو۔ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں تو اشراق 2 رکعت پڑھ لو، اشراق نہیں پڑھ رہے تو 2 رکعت پڑھ لو۔ کسی بھی 2 رکعت نماز پڑھنے سے آپ کی 50 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہی تو معراج کی 50 نمازیں ہیں، اس میں سے 5 کو فرض کر دیا، باقی جو 12 کو سنت مؤکدہ کر دیا، 3 رکعت کو واجب بنا دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی قسم یہ 50 رکعتیں پڑھتے تھے۔ جو 50 رکعتیں پابندی سے پڑھے گا وہ گویا کہ معراج کے مکمل 50 نمازیں پڑھنے والا ہے۔ ہمیں تو صرف 2 پڑھنے کے لے کر آتے ہیں، 2 منٹ لے کر آئیں گے مسجد میں، ایک میں وضو کریں گے، پھر باقی جا کر نماز 2 رکعت پڑھ لیں گے، پھر گل ہو کر جب مسجد سے بھاگ جائیں گے۔ نہیں، آگے کی سنتیں پڑھ لینا، پیچھے کی سنتیں پڑھ لینا، اور پھر جو ہے وقت بچ گیا تو 2 رکعت ایسی پڑھ لینا، اس میں سارے نمازوں میں نیت کر لیا، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ، صلاۃ فلاں فلاں، جو بھی آپ نیت کرنا چاہیں 2 رکعت کی نیت سے نفل پڑھ لیں گے، آپ کو ساری نمازوں میں ثواب مل جائے گا۔ تو نیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ نماز ماں بہنیں ہماری 5 وقت نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، مرد حضرات مسجد میں آ کر پڑھیں گے، مستورات گھر کے اندر کی کوٹری میں پڑھیں گے، بچوں کو ساتھ میں لے کر آئیں گے، اور اسی طریقے سے نبی کی سب سے بڑی جو مشن ہے وہ امت کی ہدایت اور تربیت کی فکر، اس کے مرد بھی ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس ذات اور آپ کا بابرکت جسم، جسے ہم نے جو ہے اپنے ناک میں سن لیا کہ جبرائیل نے آپ کے تلووں کو چوما تھا، لیکن وہ تلوے طائف کے میدان میں زخمی ہو گئے۔ وہ چہرہ جس کی قسم قرآن میں کھائی ہے، وہ چہرہ احد کے میدان میں زخمی ہو گیا تھا۔ کس کے لیے؟ ہم تک ایمان پہنچانے کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ صرف نبی کے اشعار گنگنانے سے نبی کا حق ادا نہیں ہوگا، صرف نبی کی شان میں راتوں رات جلوس کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ حق تو اس وقت ادا ہوگا جب اپنے نبی کی فکروں کو اپنے فکریں اپنائے، جس وجہ سے نبی نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کو رخ کیا تھا، اور وہ کیا نسبت تھی؟ وہ ایمان کی نسبت تھی، وہ امت کی ہدایت اور تربیت کی نسبت تھی۔ ہم بھی اپنے مسجدوں کو نبوت والے اعمال سے اپنائیں، سجائیں، اپنے گھروں کو اعمال دعوت سے سجائیں۔ یہ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ نبی کی فکر دعوت ہمارے ہر مرد و عورت میں ہونا ضروری ہے، یہی تو امت میں پیدا ہونے کا تقاضا ہے۔ اور آج یہ جو امت بیٹی بھی ہے 1450 سال ہو گئے اور نبی کا نام لیا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ نبی تو نہیں لیکن اعمال نبوت موجود ہے۔ یہی اعمال نبوت، یہ جو ہے اعمال نبوت کیا ہے؟ یہ اعمال دعوت ہے جو اس میں ہماری 100% تربیت کی گارنٹی ہے۔ ان اعمال کو چھوڑ کر اگر ہم نبی کا حق ادا کرنا چاہیں گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کریں گے فکر انشاءاللہ، مسجد کی نیتیں کریں گے، اپنے گھروں کے اعمال شروع کریں گے، نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، اور مرد حضرات بھی اپنی زندگی کو جو ہے نبی کی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، اور 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے ایسے ہمارے نبی کی زندگی کو دہرانا اور اپنانے ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم تمام کو نبی سے سچا پکا تعلق اور عشق نصیب فرمائے، اور ایسے مجالس